لوگ بھی اکٹھا ہوتے ہیں، سنیں گے سب، لیکن مجال ہے کوئی بدل جائے، کوئی عمل کر لے۔ حالات یہ ہو گئے ہیں، ہم سنیں گے سب کی لیکن کریں گے اپنے من کی۔ پہلے ایک جلسہ ہوتا تھا تو مسجدیں بھر جاتی تھیں، آج روز جلسے ہو رہے ہیں، گلی محلے میں جلسے ہو رہے ہیں، ہر بستی میں جلسے ہو رہے ہیں، لیکن جلسے سے پہلے اگر کوئی شرابی تھا تو جلسے کے بعد بھی وہ شرابی رہتا، جلسے سے پہلے اگر کوئی زانی تھا تو جلسے کے بعد بھی زانی رہتا ہے، جلسے سے پہلے اگر مسجد میں 15 نمازی تھے تو جلسے کے بعد میں 14 ہو جاتے ہیں، 16 نہیں ہوتے۔ یہ اتنی مقدس رات ہے، اتنی خاص رات ہے یار، اس وقت تو ہمیں اپنے دلوں کو تھام کر بیٹھنا چاہیے، اپنے آپ کو سمیٹ کر بیٹھنا چاہیے، اللہ کے خوف کو دل میں بسا کر بیٹھنا چاہیے۔ نہ جانے کتنے لوگ ایسے ہیں جو جانتے ہی نہیں یہ وہی رات ہے پیارے۔ کچھ لوگ بلڈنگ بنانے کا فراق رکھتے ہیں، کچھ لوگ شادی کرنے کی تیاری میں ہیں، کچھ لوگ کار خریدنے کی تیاری میں ہیں، لیکن اگلی شعبان آتے آتے کتنے مریں گے وہ سب اسی رات میں ہوتا ہے، اسی رات میں طے ہوتا ہے۔ تو کم سے کم جب لکھا جا رہا ہو، رجسٹر دیا جا رہا ہو تو آپ کا نام آئے، تو اس کنڈیشن میں تو آپ ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو یاد کر رہے ہیں، اللہ کے خوف کو دل میں بسا کر آنسو بہا رہے ہیں۔ یہ مقدس راتیں یوں نہیں ملتی کہ اکٹھے ہو گئے بس ہم نے اپنی پاور کا لوگوں کو ایک طرح سے احساس کرا دیا، ہم نے چوراہوں پر اکٹھے ہو کر اپنی پاور کا اندازہ کرا دیا۔ نہیں، یہ مقدس راتیں امت مسلمہ کو اس لیے ملی ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو سکیں، تاکہ ہم اپنے کریم رب کو منا سکیں۔ ہم نے جو زندگی بھر گناہ کیے ہیں ان گناہوں سے توبہ کر کے ہم اپنے کریم رب کو بھی منا لیں، مدینے والے آقا کو بھی منا لیں۔ سبحان اللہ۔ یہ مقدس راتیں اس لیے ملی، اور یہ مدینے والے آقا کا صدقہ ہے پیارے، یہ خاص راتیں ہمیں ملی ہیں۔ ذرا سوچے تو صحیح، کتنی فضیلت ہے اس رات کی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا انعام کیا مصطفیٰ کریم کی امت پر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا شعبان کی 15ویں شب میں، یعنی اس رات میں، اللہ تبارک و تعالیٰ قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں ان سے بھی زیادہ گناہگاروں کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ دوسری روایت، اللہ اکبر، اس مقدس رات میں پروردگار آسمان دنیا پر تجلی فرماتا ہے، نزول اجلال فرماتا ہے، جیسا اس کی شان کے لائق بار بار ارشاد ہوتا ہے کوئی جو گناہوں کی معافی چاہے میں معاف کر دوں، ہے کوئی جو مغفرت کا پروانہ چاہے میں مغفرت کر دوں۔ ذرا سوچو تو صحیح، کتنی مقدس رات، کتنی بابرکت رات ہے۔ اب پیارے آ گئے ہو اس سردی میں، اللہ اکبر، کھڑے بھی ہو، کچھ لوگ بیٹھے ہیں، آپ کھڑے ہو، سردی لگ رہی، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا لگ رہی، مجھے بھی لگ رہی تو آپ کو بھی لگ رہی ہوگی، ہے تو کم سے کم کچھ حاصل کر کے جاؤ، کچھ سمجھ کر جاؤ، کچھ لے کر جاؤ، ورنہ یاد رکھنا یہ محفلیں آج سج رہی ہیں، ہو سکتا ہے اگر ہم نے اپنے حالات نہیں بدلے تو آنے والے دور میں ان محفلوں کا سجانا مشکل سے مشکل ہو جائے، مشکل سے مشکل تر ہو جائے۔ نہ جانے کتنی چنوتیوں کا سامنا، نہ جانے کتنی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ اب اگر ہمیں موقع مل رہا ہے تو ہمیں اور آپ کو چاہیے ہم ان محفلوں میں جب بھی آئیں، ان محفلوں میں بیٹھیں تو صرف یہ دیکھنے کے لیے نہ آیا کریں کہ مقرر کیسا بولے گا، شاعر کیسا نعت، کس طرح سے نعت پڑھے گا، ناظم صاحب کیا بولیں گے، بلکہ ان محفلوں میں آیا کرو تو اپنی زندگی کو بدلنے کا ارادہ لے کر آیا کرو، اور جب ان محفلوں میں بیٹھا کرو تو سنو یہ نظریہ لے کر بیٹھا کرو، کروں تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جاں۔ کیا بات ہے، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، ماشاء اللہ۔
ان محفلوں میں آیا کرو تو مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں بسا کر بیٹھا کرو. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں، ہم اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علی رحمت و رضوان سے محبت کرنے والے ہیں. ہم جب بھی جہاں بھی ہوں، جس حالت میں ہوں، جس کنڈیشن میں ہوں، ہماری زبان پر یہی ہونا چاہیے کہ ہم اپنے نبی سے پیار کرتے تھے، کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے. اور آج کل ہم جانتے ہیں مشکلات کا سامنا ہے، بولنے کے بھی حالات نہیں ہیں، لیکن اپنے دلوں میں یہ جذبہ لے کر زندگی گزارا کرو. ہمیں جو کچھ ملا وہ نبی کے صدقے میں ملا. قرآن ملا، حدیث ملی، رزق مل رہا ہے، سانسیں چل رہی ہیں، سب کچھ نبی کے صدقے میں. اور میدان محشر جنت کا پروانہ ملے گا تب بھی نبی کے صدقے میں. ماحول نہیں، موقع نہیں، اشارتاً سمجھ لو، سنتے جاؤ. جب بات پیارے نبی کی عظمت اور عزت اور ان کی ناموس کی ہو تو اس وقت مصلحت کی بات نہیں کرنا، اس وقت حکمت کی بات نہیں کرنا، بلکہ زمانے کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کرنا، بتلا دو گستاخ نبی کو غیرت مسلم زندہ ہے، ان پہ مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور آج. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلیٰ حضرت حضرت اویس قرنی کانفرنس. سبحان اللہ. یقیناً ہر انسان کو اپنی دھڑکنوں سے پیار ہوتا ہے، اپنی سانسوں سے پیار ہوتا ہے، اپنی زندگی سے پیار ہوتا ہے، لیکن ہمارا یہ نظریہ ہے ہماری دھڑکنیں، ہماری سانسیں سب کچھ مدینے والے آقا پر قربان ہے. ہماری زندگی مدینے والے مصطفیٰ پر نچھاور ہے. اس کی وجہ یہ ہے زمانے بھر کی ہر ایک نعمت انہی کے صدقے خدا نے دی ہے. اگر ان کی عزت پہ حرف آیا ہم اپنی عزت کا کیا کریں گے؟ پہلا میسج ویسے قرنی کانفرنس میں یہ کہ اپنے نبی سے اپنا رشتہ مضبوط کرو. بات جب بھی ناموس رسالت کی آئے، مصلحت حکمت کی بات نہیں ہوگی. پہلا میسج کیا؟ اپنے نبی سے رشتہ مضبوط کرو، پیغمبر اسلام سے محبت کرو. اور دوسری چیز جو بنیادی ہے وہ ہے خوف خدا. محبت مصطفیٰ کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ خوف خدا. اگر یہ دونوں چیزیں ہوں گی تو آپ کامیاب ہیں، آپ کمپلیٹ ہیں. اور اگر صرف محبت کی بات کرو گے، خوف خدا دل میں نہیں بساؤ گے، تب بھی کام نہیں چلے گا. ذرا سوچے تو صحیح یار، ذرا غور تو کرو پیارے. آج کون سی خطا نہیں کر رہے ہم، کون سا گناہ نہیں کر رہے ہم. اللہ اکبر. ناظم صاحب قبلہ، اگر میں یہ بات کہہ دوں تو بیجا نہیں ہوگی، شراب کی بھٹیوں پر سب سے زیادہ مسلم نوجوان ملیں گے، جوئے کے اڈوں پر سب سے زیادہ مسلم نوجوان نظر آئیں گے. اللہ اکبر. اور اگر مسجدوں میں جا کر دیکھ لو تو مسجدیں خالی نظر آئیں گی. ہم اور محترم ناظر رضا صاحب قبلہ نماز پڑھنے گئے تھے مسجد میں. اتنی مقدس رات میں، اتنی خاص رات میں تھوڑے سے تھے، بس مشکل سے ہوں گے 5-6 لوگ، اس سے زیادہ ہوں گے 8 ہوں گے. بتائیے آپ، یہ حالات ہیں ہمارے. مسجدیں خالی، زنا کے اڈے آباد، مدرسے ویران، شراب کی بھٹیاں آباد. مجھے بتاؤ ذرا، تم یہ سمجھتے ہو کہ تم بہت طاقتور ہو، بہت پاورفل ہو، تم جو چاہو گے کرو گے؟ نہیں پیارے، ذرا دیکھ تو صحیح. پہلے انبیاء کی امتوں کا حال اٹھا کر دیکھو. پہلے انبیاء کی امتوں میں اگر کوئی رات کے اندھیرے میں گناہ کرتا تھا تو اس کے گناہ کو اس کے ماتھے پر لکھ دیا جاتا تھا. کوئی رات کے اندھیرے میں اگر شراب پیتا تھا تو قدرتی طور پہ اس کے ماتھے پر شرابی لکھ دیا جاتا تھا. اگر کوئی رات کے اندھیرے میں چوری کرتا تھا تو ساری دنیا صبح کو جان لیتی تھی، لوگ پہچان لیتے تھے کہ اس نے رات کے اندھیرے میں چوری کی ہے. اللہ اکبر. مجھے بتا، آج کون سا گناہ نہیں کر رہی ہماری قوم، آج کون سا گناہ نہیں کر رہے ہمارے نوجوان، لیکن اس کے باوجود میرے تیرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے، میرے تیرے گناہوں کو ماتھے پر
نہیں لکھا جا رہا بلکہ زمانے سے چھپایا جا رہا ہے. پہلے انبیاء کی امتوں میں اگر رب کی نافرمانی کی جاتی تھی تو کسی امت کو سور بنا دیا گیا, کسی امت کے لوگوں کو بندر بنا دیا گیا. اٹھاؤ قرآن پڑھو بنی اسرائیل کے بارے میں, نہ جانے کتنے لوگوں کو زمین میں دھسا دیا گیا. کسی امت پر پتھروں کی بارش ہو گئی. مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ کون سا گناہ نہیں کر رہے تم, کون سی خطا نہیں کر رہے تم. زنا عام ہو چکا ہے, شراب کی بھٹیاں آباد ہیں, سود عام ہو چکا ہے, رات دن گناہ پر گناہ کیے جا رہے ہیں, خطاؤں پر خطائیں کی جا رہی ہیں, لیکن اس کے باوجود ہمارے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے, ہماری خطاؤں کو چھپایا جا رہا ہے. اگر گناہوں کو چھپایا نہیں جاتا تو نہ جانے کتنوں کی داڑیاں نوچ لی جاتی, نہ جانے کتنوں کے جبے اتر جاتے, نہ جانو کتنوں کے امامے اتر جاتے. لیکن میرے تیرے گناہوں کو آج چھپایا جا رہا ہے تو یہ تیری دولت کا کمال نہیں ہے, تیری شہرت کا کمال نہیں ہے, تیرے پیسے کا کمال نہیں ہے. اگر تیرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے تو یہ فقط آمینہ کے لال کا صدقہ. اللہ اللہ, نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت اویس قرنی کانفرنس, نعرہ تکبیر, انجمن غلامان قادری پورن پور. اگر تیرے میرے گناہوں کو چھپایا جا رہا ہے, تیری میری خطاؤں کو چھپایا جا رہا ہے, تو اس میں نہ تیری دولت کا کمال ہے, نہ تیری شہرت کا کمال ہے, نہ تیری طاقت کا کمال ہے. یہ فقط مدینے والے مصطفیٰ کا صدقہ ہے. رب نے وعدہ لیا ہے محبوب تم ان کے درمیان ہو, اس لیے ان پر کوئی سخت عذاب نہیں بھیجیں گے. اللہ اکبر. تو جس طرح سے آج مصطفیٰ کریم کے صدقے میں ہمارے گناہ چھپے ہوئے ہیں, ہمارے عیب ظاہر نہیں ہوتے, اگر چاہتے ہو کہ میدان محشر میں بھی مصطفیٰ کریم تمہیں اپنے سینے سے لگا لے, تمہیں جنت کا پروانہ دے دے, تو بریلی سے نظریہ ملتا ہے آج لے ان کی پناہ, آج مدد مانگ ان سے, کل نہ مانیں گے قیامت میں. اگر مان گیا اللہ اللہ, اگر دھڑکنیں چل رہی ہے پیارے, اگر سانسیں چل رہی ہیں, منا لو اپنے رب کو, پلٹ آؤ اپنے کریم رب کی طرف, پلٹ آؤ مصطفیٰ کریم کی طرف. یار ہم نے اس دنیا کی خاطر اس نبی کو بھلا دیا جس نبی نے ہمیں معراج کی رات بھی نہیں بھلایا. بار بار پروردگار کی طرف سے حکم ہوا محبوب مانگو کیا مانگتے ہو, ہر بار میرے تمہارے نبی نے مانگا تو یہی مانگا پروردگار میری گناہگار امت کو بخش دے. ہم نے اس دنیا کی خاطر اس کریم نبی کو بھلا دیا جس کریم نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے, ہم تک قرآن پہنچانے کے لیے 2.5 سال تک شیب ابی طالب میں ہاؤس ارسٹڈ زندگی گزاری. ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا جس کریم نبی نے اپنی بیٹی سیدہ طیبہ طاہرہ سیدۃ النساء اہل الجنہ حضرت فاطمہ کو سوکھے پتے کھلائے. اللہ اکبر. ہم نے اس کریم نبی کو بھلا دیا جس کریم نبی نے ہم تک اسلام پہنچانے کے لیے اپنے شکم پر پتھر باندھے, اپنے پیٹ پر پتھر باندھے. میں پوچھنا چاہتا ہوں مسلمانوں, ذرا بتاؤ تو صحیح کس چیز نے تمہیں غافل کیا ہے, کس نے تمہیں گمراہ کیا ہے؟ مدینے والے آقا سے اپنے رشتے کو مضبوط کیوں نہیں کرتے؟ مجھے بتاؤ تو ذرا, آخر تمہیں کس چیز نے دور کیا ہے؟ آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی شہرت, آپ کی دولت, آپ کا پیسہ آپ کے کام آ جائے گا؟ یقیناً یہ دنیا میں تو کام آ سکتا ہے, لیکن قبر میں نہ پیسہ کام آئے گا, حشر میں نہ دولت کام آئے گی. آج ہوتا کیا ہے, یار دوست ہیں آپس میں, اللہ اکبر, ایک دوسرے کے ساتھ رہتے ہیں اور یہ دعوے کرتے ہیں میرے یار میں تیرے بغیر زندگی نہیں گزار پاؤں گا, تیرے لیے گردن کٹا بھی دوں گا, تیرے لیے گردن کاٹ بھی لوں گا. دوست کہتا ہے تیرے بغیر ہمارا 1 گھنٹہ بھی گزارنا مشکل ہو جاتا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. گھر والے بھی کہتے ہیں بیٹے آپ ہم سے دور نہ جاؤ, کسی اور کنٹری نہ جاؤ, ہم کم میں گزارا کر لیں گے لیکن آپ کے بغیر نہیں رہ پائیں گے. بیٹیاں بھی کہتی ہیں بابا جان ہم 10 جوڑوں کی جگہ 5 جوڑوں میں گزارا کر لیں گے لیکن آپ سے دوری برداشت نہیں کریں گے. محسوس ہوتا ہے انسان کو کہ میں بہت امپورٹنٹ ہوں, میری وجہ سے میرا گھر چل رہا ہے, میری وجہ سے میرا پریوار چل رہا ہے. کچھ لوگ تو سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے دنیا چل رہی ہے, ان کی وجہ سے پورن پور چل رہا ہے. غلط فہمی دور کر لو, کل ہی مر کے
کے دیکھ لینا, احساس ہو جائے گا, اندازہ ہو جائے گا یہ دنیا نہ کسی سے چلی ہے نہ کسی سے چلے گی, یہ دنیا کا نظام ہے, نہ کسی کے جانے سے رکا ہے نہ کسی کے جانے سے رکے گا. غلط فہمی کو دور کر لو. دیوار میں لگی ہوئی ہر اینٹ یہ سمجھتی ہے کہ دیوار اس کے اوپر رکی ہوئی ہے. اللہ اکبر, انہی دوستوں کی خاطر, انہی یاروں کی خاطر, انہی گھر والوں کی خاطر تو نے مسجدوں کا راستہ بھلایا تھا. امام پکڑ پکڑ کے تجھ سے کہتا تھا نماز پڑھ لے, تو کہتا تھا اتنا بڑا کاروبار چلا رہا ہوں, اتنا بڑا بزنس سنبھال رہا ہوں, اگر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھوں گا تو میرا کاروبار کون سنبھالے گا, میرا گھر کیسے چلے گا, میرا پریوار کیسے چلے گا. تو نے پریوار کو چلانے کی خاطر, گھر کو خوش رکھنے کی خاطر, دوستوں کو یاروں کو خوش رکھنے کی خاطر تو نے مسجد کو بھلا دیا, مسجد کے راستے کو بھلا دیا, قرآن کو اٹھا کر طاق میں رکھ دیا. اللہ اکبر کبیرہ. ہم دیکھتے ہیں رات کے 3 بجے تک, رات کے 2 بجے تک یہ مسلم نوجوان نالیوں پر پڑا رہے گا, نالیوں پر پڑا رہ کر کے موبائل چلاتا رہے گا, پتے کھیلتا رہے گا, چائے کی ٹپریوں پر پڑا رہے گا, لیکن 10 منٹ کا ٹائم مسجد جانے کے لیے نہیں ہے, 5 منٹ کا ٹائم علماء کے پاس بیٹھنے کے لیے نہیں ہے, 5 منٹ کا ٹائم قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نہیں ہے. اللہ اکبر. نوجوانوں کیا سمجھتے ہو بہت قیمتی ہو؟ نہیں, یہ صرف دھڑکنوں کا کھیل ہے, یہ صرف سانسوں کا کھیل ہے. جس دن تیری دھڑکنیں رکیں گی, جس دن تیری سانسیں رکیں گی, اس دن تجھے پتا لگے گا تیری کیا حیثیت ہے. وہ جو کہتے تھے کہ تیرے بغیر جی نہیں پائیں گے, وہ جو کہتے تھے تیرے بغیر مر جائیں گے, اب تیری دھڑکنیں رکی ہیں, اب تیری سانسیں رکی ہیں. کوئی ٹرین پکڑ کے آئے گا, کوئی فلائٹ پکڑ کے آئے گا. آنے کے بعد میں قبرستان میں ہم نے لوگوں کو مرنے والے کی بات کرتے نہیں دیکھا, بلکہ ہم نے تو قبرستان میں لوگوں کو ووٹوں کی بات کرتے دیکھا ہے, راجنیتی کی بات کرتے دیکھا ہے, کاروبار کی بات کرتے دیکھا ہے. وہ جو دعویٰ کرتے تھے کہ ہم تمہارے بغیر مر جائیں گے, اب قبرستان آئے ہیں, آنے کے بعد تیری بات کوئی نہیں کرتا, بلکہ حساب یہ لگایا جاتا ہے کہ کتنی دیر لگے گی دفن میں. کوئی کہے گا مجھے ٹرین پکڑنا ہے, کوئی کہے گا مجھے میٹنگ میں جانا ہے, کوئی کہے گا میں دکان کھلی چھوڑ کر آیا ہوں. اللہ اکبر. یہ دھڑکنوں کا کیسا کھیل ہے. جب تک دھڑکنیں چل رہی تھی لگ رہا تھا ساری دنیا ہم سے چل رہی ہے, پریوار ہم سے چل رہا ہے. جیسے ہی دھڑکنیں رکی ہیں, جیسے ہی سانسیں رکی ہیں, ساری دنیا نے منہ موڑ لیا ہے. جن کی خاطر رب کو ناراض کیا تھا, جن کی خاطر مسجدوں کا راستہ بھلایا تھا, جن کی خاطر قرآن کو طاق میں اٹھا کر رکھا تھا, وہ بے وفا ہو گئے. قرآن پڑھنے والے, اللہ اکبر اللہ اکبر, قرآن جو طاق میں اٹھا کر رکھ چکے ہیں, اور اگر قرآن پڑھنا جانتے ہیں تو وہ آج اس بات کو سن لیں اور اپنے دل کی تختی پر یاد کر لیں, نوٹ کر لیں. قرآن جانتے ہو پڑھنا تو پڑھا کرو, کسی کو خوش کرنے کے چکر میں اپنے رب کو ناراض مت کرو. یاد کرو اب اندھیری قبر میں تجھے دبا کر کے تیرے گھر والے, تیرے یار, تیرے رشتہ دار ایسے بھاگیں گے جیسے تجھے جانتے ہی نہیں تھے, جیسے تجھے پہچانتے ہی نہیں تھے. امام صاحب کی طرف اشارہ کیا جاتا ہے, امام صاحب تھوڑی دیر قبرستان میں آپ رک جانا, آپ اذان بھی پڑھ دینا, قرآن کی تلاوت بھی کر دینا. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھ تو صحیح, جن کو خوش کرنے کے لیے تو نے رب کو ناراض کیا تھا, جن کو خوش کرنے کے لیے تو نے قرآن کو اٹھا کر رکھا تھا, جن کو خوش کرنے کے لیے تو نے مسجدوں کا راستہ بلایا تھا, جن کو خوش کرنے کے لیے تو نے حرام و حلال کی پرواہ نہ کی تھی, اب وہ تجھے قبر کے اندر دبا کر کے بھاگنے لگے ہیں. سب نے منہ موڑ لیا ہے. لیکن سنو مسلمانوں, رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں, اپنے رب کو ناراض کرنے والوں, کان کھول کر کے سنو. جس اندھیری قبر میں یار کی یاری دم توڑ دے, جس اندھیری قبر میں نہ دولت کام آئے نہ شہرت کام آئے, اس اندھیری قبر میں اگر کچھ کام آتا ہے تو مدینے والے مصطفیٰ کا پیار. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت حضرت اویس قرنی کانفرنس, انجمن غلامان قادری. نعرہ تکبیر. جب مصطفیٰ کریم کا پیار ہی قبر میں کام آنا ہے, مصطفیٰ کریم ہی کام آئیں گے, تو پھر مجھے بتا دل کیوں نہ دیا مدینے والے کو, پیار کیوں نہ کیا مدینے والے سے, کیوں محبت نہ کی مدینے والے سے. نوجوان بیٹھے ہیں, مجھے بتاؤ کتنوں کا لائف اسٹائل میرے نبی کے کردار کے مطابق ہے, کتنوں کا لائف اسٹائل میرے نبی کے کردار کے مطابق ہے. یہ بیٹیاں ہیں قوم کی, ہزاروں بیٹیاں ہیں, کتنی بیٹیاں ہیں جنہوں نے اپنا آئیڈیل سید
सैयदा फातिमा को बनाया हो, नहीं कोई किसी टिकटॉकर को फॉलो कर रही है, कोई किसी इंस्टाग्राम फेसबुक पर रील बनाने वाले को फॉलो कर रही है, कोई किसी हीरोइन को फॉलो कर रही है। आज हर बंदा अपनी कौम के साथ धोखा कर रहा है, अपने साथ धोखा कर रहा है, अपने नबी के साथ बेवफाई कर रहा है। कितने लोग हैं यहाँ पर बैठे हुए, लेकिन मस्जिदों में जाकर देख लेना, मस्जिदें खाली नजर आएंगी। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे मुस्तफा करीम के प्यारे दीवानों, ये नौजवानों का हाल देखो। आज किसी को देखो तो कोई किसी हीरो को फॉलो कर रहा है, कोई किसी एक्टर को फॉलो कर रहा है, कोई किसी क्रिकेटर को फॉलो कर रहा है। मैं कहूंगा नौजवानों, कब्र में बचाने तुम्हें सलमान खान नहीं आएगा, शाहरुख खान नहीं आएगा, आमिर खान नहीं आएगा। तुम्हें कब्र में बचाने के लिए कोई खान नहीं, बल्कि आमिना का लाल आएगा। सुभान अल्लाह। ओ बेटियों, तुम भी कान खोल करके सुन लो, पर्दे का एहतमाम करो। बेटियों सुनो, आज तुम पर्दे का एहतमाम करोगी तो हो सकता है कोई तुमको बैकवर्ड कहे और खुद को फॉरवर्ड कहे, ताना दे तुम्हें, लेकिन मायूस मत होना। अगर हिजाब मायूब होता, पर्दा करना अगर ऐब होता, तो कायनात में सैयदा फातिमा से बड़ी शहजादी कोई नहीं। इतना याद कर लेना, तुम दुनिया में किसी हीरोइन को फॉलो करने नहीं आई हो, बल्कि तुम सैयदा फातिमा की कनीज बनने आई हो। याद करो उस दिन को, महशर का मैदान होगा, हम भी होंगे, आप भी होंगे, तमाम अहले महशर होंगे। तैयारी किया करो मुसलमान। अल्लाह अकबर। बेटियां भी होंगी, बेटे भी होंगे। अहले महशर को हुक्म होगा, महशर वालों अपनी गर्दनें झुका लो। वो बेटियां कान खोलकर सुने जो आज पर्दे को छोड़कर मॉडर्न जिंदगी को तरजीह देने लगी है। याद करें, सुने और दिल की तख्ती पर लिख कर ले जाए। हुक्म होगा महशर वालों, अपनी गर्दनें झुका लो, अपने सरों को नीचा कर लो, अपनी निगाहें झुका लो। मुस्तफा की बेटी फातिमा को जन्नत ले जाया जा रहा है। सुभान अल्लाह। बेटियों सुनो, जब सैयदा फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा तो तमाम अहले महशर को नीची नजरें करने का हुक्म होगा। उसके बावजूद 70,000 हूरों के झुरमुट में सैयदा तैयबा ताहिरा हजरत फातिमा को जन्नत ले जाया जाएगा। बेटियां अगर चाहती हैं, इस्लाम की शहजादियां अगर चाहती हैं कि उनको जन्नत में सैयदा फातिमा का पड़ोस नसीब हो, तो बेटियों सुनो, किसी हीरोइन को चक्कर में ना पड़ो, किसी हीरोइन को फॉलो मत करो, कनीज़े फातिमा बन जाओ। मेरा ईमान कहता है सैयदा फातिमा तुम्हें अपने हाथ से पकड़ के जन्नत में दाखिल करती है। वाह। मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, हमें मुसलमान इंसान मुकम्मल तौर पे बनने की जरूरत है। आज हालात ऐसे हो चुके हैं, हर बंदे ने ये सोच बना ली, माइंड सेट कर लिया, यार अरे 4 दिन की जिंदगी है, जीने दो। हर वक्त कब्र की बात, हर वक्त हशर की बात। हमारे नौजवानों को, हमारे आजकल भाइयों को हंसाने वाली बातें बहुत पसंद आती हैं, या अगर करनी है तो सवाब वाली बातें। जो रिवायतें हैं, अहादीस हैं सवाब से रिलेटेड, वो अपनी जगह ठीक है, उससे इनकार नहीं, लेकिन हमेशा एक ही रुख देखोगे तो दूसरा रुख कौन दिखाएगा? सिक्के का दूसरा पहलू भी तो समझो। नौजवान ये बैठे हैं, कितने नौजवान हैं, मैंने कहा था ये रात के 3-3 बजे तक नालियों पर पड़े रहेंगे, मस्जिद पर नमाज पढ़ने नहीं जाते। और आजकल एक बीमारी चली है, जिसे देखो हर दूसरा बंदा, तीसरा बंदा टूण सो के नहीं, 8 साल के बच्चे, 10 साल के बच्चे, 11 साल के बच्चे या तो इंस्टाग्राम फेसबुक पे रील बना रहे हैं, मुजरा कर रहे हैं, और अगर रील नहीं बना रहे तो इश्क कर रहे हैं, मोहब्बत की बात।
یہ بڑی کڑوی بات ہے، اگر ہم نہیں کہیں گے تو کون کہے گا؟ ماں باپ پڑھانے بھیجتے ہیں، پڑھنے بھیجتے ہیں کہ میرا بیٹا آئی ایس بنے گا، آئی پی ایس بنے گا، ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، عالم بنے گا، مفتی بنے گا، اور بیٹا عاشق بن کے آ رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ حالات ایسے ہو جاتے ہیں کہ نوجوان جس عمر میں پڑھنا لکھنا چاہیے، اس عمر میں محبت کی بات، عشق کی بات، پیار کی بات۔ نوجوانوں، تم دنیا میں وقت برباد کرنے نہیں آئے تھے، تم دنیا میں مجرا کرنے نہیں آئے تھے، تم انسٹاگرام اور فیس بک پر بیہودہ ریلز بنانے نہیں آئے تھے۔ سنو، انسٹاگرام فیس بک پر مجرا کرنے سے کچھ نہیں ہوگا، بلکہ ہاتھوں میں قلم لے لو، قلم قابل بن جاؤ، کیونکہ آنے والا دور اس کا ہوگا جس کے ہاتھ میں قلم ہوگا۔ اللہ اکبر۔ اچھا، محبت کی بات کی جاتی ہے آج کل بہت۔ مجھے ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کسی سے رغبت کیوں ہوتی ہے؟ کسی سے محبت کیوں ہوتی ہے؟ اس لیے نا، کسی کا انداز تکلم اچھا، کسی کا لائف سٹائل اچھا، کسی کا کردار اچھا ہے، کسی کا اخلاق اچھا ہے، اس لیے محبت ہوتی ہے نا۔ تو ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا چہرہ، جس کا کردار میرے نبی سے زیادہ پیارا ہو؟ کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا اخلاق میرے نبی کے اخلاق سے زیادہ بہترین ہو؟ ارے محبت کرنے والوں، پیار کی بات کرنے والوں، ذرا بتاؤ تو صحیح، کیا اس پوری کائنات میں کوئی ایسا ہے جس کا مکھڑا میرے نبی کے حسین چہرے سے زیادہ پیارا ہو؟ ارے میرے نبی کے حسن کا تو یہ عالم ہے کہ حسن یوسف پہ کٹی مصر میں انگشت سنا سر کٹاتے ہیں تیرے نام پہ مردان۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء پھر پیار کیوں نہیں کرتے مدینے والے سے؟ محبت کیوں نہیں کرتے مدینے والے سے؟ کیا بات ہے، کرو نا پیار مدینے والے۔ دنیا میں دل لگاؤ گے رسوا ہو جاؤ گے، ذلیل ہو جاؤ گے۔ پیار کر کے دیکھو، مدینے والے سے نکھر جاؤ گے۔ محبت کر کے تو دیکھو، مدینے والے کے پیار کو دل میں جگہ دے کر تو دیکھو، یہ دنیا تمہارے قدموں میں ہوگی۔ بریلی کا احمد رضا خان آج پوری دنیا میں اعلیٰ حضرت کہہ کر یاد کیا جاتا ہے، تو صرف علم ہی وجہ نہیں ہے، بلکہ دل میں نبی کا پیار تھا، بے شک نبی بے کی شک، محبت سبحان تھی۔ اللہ، سبحان اللہ۔ یا ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، ڈاکٹر اقبال لکھتے ہیں، دو عالم سے کرتی ہے بیگانہ دل، عجب چیز ہے لذت آشنائی، محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان جو آج نفس پرستی کے راستے پر جا چکے ہیں، وہ نوجوان جو مسجدوں کا راستہ بھول چکے ہیں، وہ نوجوان جو آج قرآن کو طاق میں اٹھا کر رکھ چکے ہیں، وہ نوجوان جو ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، وہ نوجوان جو آج بد کلامی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، ماں باپ سے الجھتے ہوئے نظر آتے ہیں، اگر چاہتے ہو کہ وہ نوجوان پلٹ آئے اپنے کریم رب کی طرف، پلٹ آئے مساجد کی طرف، پلٹ آئے مدارس کی طرف، پلٹ آئے قرآن کی تعلیف کی طرف، تو مسلمانوں اس پرفتن دور میں کوئی طریقہ کارگر نہیں ہو سکتا، بس ایک طریقہ ہے، نوجوانوں کو میرے نبی کا دیوانہ بنا دو، نوجوانوں کو شہر مدینہ کی گلیوں کا متوالا کر دو، نوجوانوں کو میرے نبی کی زلفوں کا اسیر بنا دو۔ قسم خدا کی، جیسے جیسے نوجوانوں پر میرے نبی کے عشق کا نشہ چڑھتا جائے گا، ویسے ویسے دنیا کی رنگینیوں کا نشہ، شراب کی بوتلوں کا نشہ اترتا جائے گا۔ حضرت اویس قرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عشق سے سیکھو، یہ عشق ہوتا ہے پیارے جو انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا۔ دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کرو اور خوف خدا اپنے دل میں بساؤ۔ اچھا، علماء کرام کی میں دعائیں چاہوں گا، میں ایک بات رکھنے لگا ہوں، اگر بات سچی ہو تو تائید کریں۔ ہم کتنا پیار کرتے ہیں یہ ہمیں خود جائزہ لینے کی ضرورت ہے، ہمیں خود حساب لگانے کی ضرورت ہے، لیکن ہمارے نبی کتنا پیار کرتے تھے۔ آئے ہائے ایک روایت یاد آ رہی ہے، آپ کے سامنے رکھ دوں، مسند احمد کی روایت، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی، طوبیٰ لمن رآنی وآمن بی،
وطوبى 7 مرات لمن لم يرني وآمن بي. آج تو پورن پور کی سرزمین پر بیٹھ کر اپنے نبی کو یاد کر رہا ہے, اپنے نبی سے محبت کا اظہار کر رہا ہے. تو آج مدینے والے کو یاد کر رہا ہے, مدینے والے آقا نے 1400 سال پہلے تیری اس محبت کو قبول کر لیا تھا. میرے نبی فرماتے ہیں ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے. ذرا محبت سے بولو یار. ہاں, سردی غالب نہیں آنا چاہیے, عشق مصطفیٰ غالب رہنا چاہیے. ہاں ذرا اونچا بولو. میرے نبی فرماتے ہیں ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے. آئے ہائے ہائے, بات ایمان کی کمپیریزن کی نہیں, تقابل کا تو یہاں پہ کوئی مسئلہ ہی نہیں. میں بات وہ رکھ رہا ہوں جو آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ہم گناہگاروں کے بارے میں فرمائی. اللہ اکبر. یقیناً جنہوں نے دیکھا وہ بہت قسمت والے تھے, اور ان کے مرتبے کو ساری کائنات کے اولیاء بھی نہیں پہنچ سکتے, چونکہ صحابی کا مرتبہ تو صحابی کا مرتبہ. اللہ اکبر کبیرہ. لیکن اس جہت اللہ اکبر جزوی طور پہ بات کر رہا ہوں, کلی طور پہ مصطفیٰ کو دیکھنے والوں کو فضیلت حاصل ہے. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, میرے نبی فرماتے ہیں ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے, جنہوں نے میرے شب و روز کو دیکھا, جنہوں نے میرے چلنے پھرنے کو دیکھا, جنہوں نے میرے انداز تکلم کو دیکھا, جنہوں نے میری گفتار کو سنا, جنہوں نے میری آنکھوں کو دیکھا, میرے رخسار کو دیکھا, میرے مکھڑے کو دیکھا, میرے چہرے کو دیکھا. ایک بار مبارک ہو انہیں جن کے سامنے میں نے پتھروں کو کلمہ پڑھایا, جن کے سامنے اللہ اکبر درخت مجھ پر درود و سلام بھیجتے ہیں, جن کے سامنے میں سب کچھ کرتا ہوں. ایک بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے مجھے دیکھا اور ایمان لائے, اور 7 بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا لیکن مجھ سے محبت کریں گے, ایمان. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلی حضرت اویس قرنی کانفرنس انجمن غلامان قادری. نعرہ تکبیر. ماشاءاللہ. 7 بار مبارک ہو انہیں مبارک ہو جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا لیکن ایمان لائیں گے, محبت کریں گے. اللہ اکبر, اللہ اکبر. کس طرح کی محبت کریں گے؟ دوسری حدیث کا مفہوم شدید طور پر, شدت کے ساتھ. ارے لفظ اشد استعمال ہوا ہے حدیث میں, ٹوٹ ٹوٹ کر پیار کریں گے. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, آقا کریم نے فرمایا 7 بار مبارک ہو انہیں جنہوں نے دیکھا نہ ہوگا لیکن ایمان لائیں گے, محبت کریں گے. کیا مطلب؟ یا تو انہوں نے پڑھا ہوگا, ان کے ہاتھ میں کتاب ہوگی, یا تو انہوں نے پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا. اس کائنات میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کے ایک اشارے کو پا کر ڈوبا ہوا سورج پلٹ آیا تھا؟ بس انہوں نے سنا ہوگا کہ اس کائنات میں آیا ہے کوئی ایسا نبی جس کے اشارے کو پا کر ڈوبا ہوا سورج بھی پلٹ آیا تھا. ارے اس کائنات میں آیا ہے کوئی ایسا نبی کہ جس کی انگلی کے اشارے کو دیکھ کر چاند نے اپنا سینہ. بس انہوں نے سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا. اس کائنات میں آیا ہے کوئی ایسا ہنسی چہرے والا نبی کہ جس کے حسن پر مردان عرب نے اپنی گردنوں کو کٹا دیا تھا. اللہ اکبر. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے کہ ہم کتنا پیار کرتے ہیں نبی سے. نبی کتنا پیار کرتے ہیں میں آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کو سمجھا رہا ہوں, غلط فہمی کو دور کر رہا ہوں. اگر آج رشتہ کمزور ہے مدینے والے آقا سے تو اب بھی سانسیں چل رہی ہیں, غنیمت سمجھو, مضبوط کر لو. ذرا دیکھ تو صحیح میرا نبی کتنا پیار کرتا ہے ہم سے, میرے نبی کو کتنا پیار ہے ہم گناہگاروں سے, ہم خطا کاروں سے, ہم سیاہ کاروں سے. جانتے ہو شب قدر ہو, شب معراج ہو یا شب برات ہو, یہ مقدس راتیں مدینے والے کے صدقے میں ہی ملی ہیں, مدینے والے کے صدقے میں ہی ہمیں ملی ہیں تاکہ ہم اپنے گناہوں سے تائب ہو جائیں, اپنے کریم رب کو منا لیں. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں, ایمانداری کے ساتھ بتاؤ, جاننا چاہتے ہو کہ تمہارے نبی نے تم سے کتنا پیار کیا ہے؟ ارے آج بھی میرے نبی کے ہاتھ ہم گناہگاروں کے لیے اٹھے ہوئے ہیں, آج بھی وہ ہم گناہگاروں کے لیے دعائیں مغفرت کر رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. میرے مصطفیٰ کریم کے پیارے دیوانوں, اللہ تبارک و تعالی نے اپنے انبیاء کو, نبیوں کو ایک ایک دعا دی, وہ دعا اللہ اکبر جو رد نہیں کی جائے گی. اور یہ اجازت دی گئی تھی جو بھی مانگو گے قبول کیا جائے گا, جو بھی مانگو گے دیا جائے گا.
हर नबी को एक एक जमानत वाली दुआ मिली। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम को भी एक जमानत वाली दुआ मिली। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया परवरदिगार मैंने जो दुआ मांगनी है वो ये है, मैं चाहता ये हूँ, मेरी ख्वाहिश ये है, मेरी तमन्ना ये है, परवरदिगार मेरी नस्ल में अंबिया और रसूल को भेज दे। अल्लाह तबारक व तआला ने कबूल कर ली। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम को भी एक जमानत वाली दुआ मिली, वो दुआ जो भी मांगी जाएगी कबूल होगी, रद्द नहीं हो सकती। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने भी अपने हाथों को उठा दिया, अर्ज किया परवरदिगार मुझे ऐसा बादशाह बना दे, ऐसा बादशाह बना दे कि दुनिया में मेरी तरह कोई बादशाह ना हो, मेरी तरह किसी की रियासत ना हो, मेरी तरह किसी की सल्तनत ना हो, मेरी तरह किसी की बादशाहत ना हो। अल्लाह ने कबूल कर ली। अल्लाह अकबर। हजरत नूह अलैहिस्सलाम को भी मिली। अल्लाह अकबर। लेकिन आपने कुफ्फार और मुशरिकीन के शर से निजात के लिए दुआ मांगी तो तूफान नूह आ गया, उनकी भी दुआ कबूल कर ली गई। किसी नबी ने किस लिए दुआ मांगी, किसी ने अपनी नस्ल के लिए, किसी ने बादशाहत के लिए। अल्लाह अकबर। लेकिन जरा देख तो सही, आज जिस नबी से तू दूरी बना कर बैठा है, जिस नबी को तू भुला कर बैठा है, जिस नबी से तू रिश्ता तोड़ चुका है, जिस नबी से तू दूर हो चुका है, वो मदीने वाले आका कितना प्यार करते हैं तुझसे, कितनी मोहब्बत करते हैं तुझसे। अल्लाह अकबर। और नबियों को, सारे नबियों को एक एक जमानत वाली दुआ मिली थी, लेकिन जब बात आई महबूब परवरदिगार की, जब बात आई सरदारे अंबिया की, तो तेरे मेरे नबी को एक जमानत वाली दुआ नहीं मिली, बल्कि परवरदिगार ने 3 जमानत वाली दुआएं, सुभान अल्लाह। 3 दुआएं मिली। अल्लाह अकबर। किसी ने अपनी नस्ल के लिए दुआ की। हम गुलाम हैं, उम्मती हैं, अंबिया की बात है, लेकिन महबूबे परवरदिगार की शान रखने लगा हूं। अल्लाह अकबर। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने बादशाहत के लिए दुआ मांगी, कबूल हो गई। तेरे मेरे नबी को 3 दुआएं मिली, 3। मेरा नबी चाहता तो हाथों को उठाता, अर्ज करता परवरदिगार करबला का मैदान होगा, मेरा हुसैन बेयारो मददगार होगा, मेरा हुसैन 3 दिन का भूखा और प्यासा होगा, मेरा हुसैन मदीने से मक्का जाएगा, मक्के से फिर कूफे का सफर करेगा, मेरा हुसैन थका होगा, मेरा हुसैन भूखा होगा, प्यासा होगा। परवरदिगार जो 3 दुआएं तूने मुझे अता की हैं, उनमें से एक दुआ ये मांगता हूं कि मेरे हुसैन के लिए आसानी फरमा दे, मेरे हुसैन को बचा ले, करबला को टाल दे। अगर मेरा नबी चाहता तो अपने नवासे हुसैन को शहीद होने से बचा लेता, लेकिन तेरे मेरे नबी ने अपने नवासे की शहादत के लिए, करबला की सख्तियों से बचने के लिए दुआ नहीं की। तेरे मेरे नबी ने इसलिए दुआ नहीं की, परवरदिगार तूने मुझे 3 दुआएं जमानत वाली दी है, उनमें से एक दुआ ये कबूल कर ले, मांगता हूं कि अली असगर के हलक में तीर ना लगे, अली अकबर की जवानी ना लुटे, कासिम बिन हसन का शबाब ना लुटे। परवरदिगार मैं करबला की सख्तियों से अपने खानदान को बचाने की दुआ मांग रहा हूं। अगर मेरा नबी मांगता तो कबूल होती। रब ने वादा लिया था, लेकिन तेरे मेरे नबी ने न हसनैन करीमैन के लिए दुआ मांगी, न अली अकबर के लिए दुआ मांगी, न अली असगर के लिए दुआ मांगी, न बेटी फातिमा के लिए दुआ मांगी, बल्कि हाथों को उठाया, अर्ज किया अल्लाह परवरदिगार मेरी उम्मत को बख्श दे, मेरी उम्मत की मग़फ़िरत फरमा। ये है प्यार मदीने वाले का तुमसे, ये मोहब्बत है जो मदीने वाले ने हमसे की। हम गुनाहगारों से, हम खताकारों से, हम सियाकारों से। अल्लाह अकबर। अब आप समझ रहे होंगे, चलो 3 दुआएं मिली थी तो दूसरी दुआ हुसैन के बारे में कर लेते, दूसरी दुआ करबला के मामलात को लेकर कर लेते, या जो मुसलमानों को सहाबा इकराम को सख्तियां लाहक हुई, पेश आई, जिन मुश्किलों का सामना हुआ, उस सबके लिए दुआ कर लेते। लेकिन नहीं प्यारे, मेरे तुम्हारे नबी ने अल्लाह अकबर फिर से हाथों को उठाया, फिर से हाथों को उठाने के बाद में अल्लाह अकबर रब की बारगाह में अर्ज गुजार हुए, चश्माने मुकद्दस से आंसू जारी हैं।
میرے نبی کی مقدس آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، عجیب بے قراری ہے، عجیب اضطراب ہے. پھر سے ہاتھوں کو اٹھایا ہے، پروردگار پروردگار میں تجھ سے التجا کرتا ہوں، میں تجھ سے کچھ اور نہیں مانگتا، بلکہ دوسری مرتبہ میرے نبی نے پھر ہاتھوں کو اٹھایا، پھر یہ عرض کیا اللہم اغفر لی امتی، اللہم اغفر لی امتی. تین دعائیں ملی تھی، دونوں دعائیں امت کے لیے مانگی. سبحان اللہ. پھر بھی دل نہیں کرتا مدینے والے سے پیار کرنا، پھر بھی ان سے محبت کرنے کا من نہیں ہوتا، پھر بھی ان کو دل میں نہیں بساؤ گے. علماء کرام کلام کرتے ہیں پہلی جو دعا تھی وہ کبائر گناہوں کی مغفرت کے لیے تھی، اور جو دوسری دعا کی گئی مصطفیٰ کریم کی طرف سے وہ امت کے صغائر گناہوں کی مغفرت کے لیے تھی. اللہ اکبر. اب بچی تیسری دعا. میرے تمہارے نبی فرماتے ہیں کہ میں نے تیسری دعا آخرت کے لیے مؤخر کر لی. اونچا بول اور عقیدت سے ہمیں محشر کے میدان میں پریشانی نہ ہو. میرے نبی نے تیسری دعا مؤخر کر لی. یا رسول اللہ دو دعائیں آپ نے دنیا ہی میں مانگ لی، ایک دعا آخرت کے لیے مؤخر کیوں کر کے رکھی؟ تو جواب ملتا ہے میرے نبی فرماتے ہیں سنو میرے صحابہ سنو، آخرت میں میدان محشر میں تمام انبیاء اور ان کی امتیں بھی میرے پاس آئیں گی. بریلی سے آواز آتی ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا، ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے. آج جو لوگ اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، ارے مر کے ذرا پہنچو تو قبر میں، پہنچو تو حشر میں، تب دیکھیں گے، تب پتہ لگے گا. اللہ اکبر. جو اعلی حضرت والے ہوں گے وہ تو مسکراتے ہوئے گنگناتے ہوئے کہیں گے پیش شہد مزدہ شفاعت کا سناتے جائیں گے. آپ روتے جائیں گے، ہم کو ہنساتے جائیں گے. لیکن جو نبی کے اختیارات کے منکر تھے وہ کہاں جائیں گے، کدھر جائیں گے؟ میرے نبی فرماتے ہیں تیسری دعا میں نے آخرت کے لیے مؤخر کر لی. تمام انبیاء اور ان کی امتیں بھی میرے پاس آئیں گی، میری امت بھی ہوگی. میرے نبی فرماتے ہیں میں نے تیسری دعا موسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے. عیسیٰ علیہ السلام. اونچا بولو اونچا. عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے. آدم علیہ السلام اور ان کی امت کے لیے بچا کر رکھی ہے. کیا مطلب؟ میرا نبی صرف اس امت کا نبی نہیں ہے بلکہ ساری امتوں کا نبی ہے، بلکہ نبیوں کا نبی ہے. کیا بات ہے. سبحان اللہ. اچھا علماء کرام کی دعائیں چاہوں گا، بات آ گئی ہے سنتے چلیں. ذرا محبت سے پکاریں یا رسول اللہ. سوال تو بنتا ہے، ذہن میں ایک خیال آتا ہے. ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی ضمانت والی، انہوں نے بچا کر نہیں رکھی. ہائے ہائے ہائے. ذرا اونچا بولو اور عقیدت سے پکارو لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ. لبیک یا رسول اللہ ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. یا رسول اللہ. اللہ اکبر. خیال آتا ہے، سوال بنتا ہے، ہر نبی کو ایک ایک دعا ملی تھی، انہوں نے بچا کر نہیں رکھی اپنی امتوں کے لیے. وہ بھی تو اپنی امتوں سے پیار کرتے تھے، انہیں بھی تو قیامت کی ہولناکیوں کی خبر تھی، وہ بھی تو میدان محشر کے معاملات کو جانتے تھے. پھر انہوں نے بچا کر کیوں نہیں رکھی؟ انہیں بھی تو اپنی امتوں کو بچانا تھا، انہیں بھی تو اپنی امتوں سے پیار ہے. تو جواب یہ ہے، سنتے جاؤ پیارے، ارے وہ انبیاء کرام ہیں، وہ نبی ہیں، وہ رسول ہیں، رسول کی جماعت ہے، انبیاء کی جماعت ہے. وہ جانتے ہیں، ارے وہ لجپال اسے لاج ہے ہماری، ارے وہ سردار انبیاء جو آخری زمانے میں آئے گا، جہاں وہ اپنی امت کو بچائے گا وہاں وہ ہماری امتوں کو بھی بچائے گا. واہ. سبحان اللہ. انبیاء کا عقیدہ، یہ انبیاء کا نظریہ ہے، اور ان وہابیوں کا نظریہ، ان دیوبندیوں کا نظریہ. اللہ کہتے ہیں کہ اپنی بیٹی کو نہیں بچا سکتے. ارے بے وقوف،
دیکھ میرے نبی کی شان یہ عظمت یہ ہے. ایک ایک دعا ملی تھی مانگ لی, مؤخر نہیں کی. آخرت کے لیے بھروسہ تھا, یقین تھا. ارے جس نبی کی آمد کے چرچے ہم کر رہے ہیں, جس کی آنے کی خوشخبریاں ہم دے رہے ہیں, آخرت کے میدان میں, میدان محشر میں جب وہ اپنی امت کو جہنم کی آگ سے بچائے گا تو ہماری امتوں کو بھی بچائے گا. ہائے ہائے, بڑی خوبصورت بات آپ کے سامنے رکھوں. میرا نبی صرف اس امت کا نہیں, ساری امتوں کا نبی, نبیوں کا نبی. ذرا اونچا بولو محبت سے. ہاں اب مس مت کرنا, مس مت کرنا. اگر دل لگا کر سنو گے تو ایمان تازہ ہو جائے گا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان نے بڑا خوبصورت تخیل باندھا ہے. افراتفری نہیں, دیکھو بس تھوڑی دیر اور صبر کر لو. میرے بعد انشاءاللہ حضرت علامہ سید عامر مسعودی صاحب قبلہ سے آپ بہترین گفتگو سماعت کریں. اب تھوڑی دیر اور صبر کے ساتھ بیٹھ جاؤ, میں بڑی خوبصورت بات کرنے لگا. اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان علیہ الرحمت والرضوان بڑا خوبصورت تخیل باندھتے ہیں. آپ تمنا کرتے ہیں کہ میری تمنا یہ ہے کہ اس دنیا میں سارے نبیوں سے ملاقات ہو جائے, سبحان اللہ. سارے انبیاء اور رسول سے ملاقات ہو جائے, اور جب ان سے ملاقات ہو تو میں ان سے ایک سوال کروں, ایک سوال پوچھوں. اللہ اکبر, کیا خوبصورت تمنا ہے. لیکن جانتے ہیں اس دنیا میں انبیاء کرام سے ملاقات کرنا ممکن تو نہیں, تو اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان اللہ اکبر قلم اٹھاتے ہیں, لکھتے ہیں چلو یہاں نہ صحیح, آخرت کا میدان ہوگا, میدان محشر ہوگا. آخرت میں تو تمام انبیاء موجود ہوں گے اور میرے نبی بھی موجود ہوں گے, سردار انبیاء بھی موجود ہوں گے. اعلیٰ حضرت اللہ اکبر فرماتے ہیں یہاں نہ صحیح تو چلو آخرت میں یہاں نہ صحیح تو میدان محشر میں سوال کر لوں گا. اللہ اکبر, ذرا کتنا خوبصورت تخیل ہے. آپ لکھتے ہیں انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو. اللہ اکبر, علماء کرام ساتھ دیں گے. یہاں ممکن نہیں ملاقات, میدان محشر میں سارے انبیاء ہوں گے. اپنے نبی کے سامنے احمد رضا کو موقع ملا تو یوں عرض کروں گا, یہ سوال کروں گا, کیا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی, دعا بچا کر نہیں رکھی, کیا نبی ہے تو ہمارا تمہارا نبی, دعا بچا کر نہیں رکھی. یہ سوچ لیا آخری نبی ہماری امتوں کو بھی بچا لے گا. انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی. یہ جو ہمارے نبی ہیں کیا تمہارے بھی یہی نبی ہیں, کیا تمہارے بھی یہی رسول ہیں, کیا تمہارے بھی یہی آقا ہیں. اللہ اکبر کبیرہ, یہ سوال کریں گے اعلیٰ حضرت, تو اب جواب سنو جو انبیاء کی طرف سے ہوگا. احمد رضا تو نے سوال کیا انبیاء سے کروں عرض کیوں مالک ہو, کیا نبی ہے ہمارا تمہارا نبی, تو جواب سنو احمد رضا, جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا. واہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, زندہ باد, زندہ باد, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. جیسے سب کا خدا ایک ہے ویسے ہی ان کا ان کا تمہارا ہمارا نبی. قرن بدلی رسولوں کی ہوتی رہی, چاند بدلی کا نکلا ہمارا نبی. کیا خبر کتنے تارے کھلے چھپ گئے پر نہ ڈوبے نہ ڈوبا ہمارا نبی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت. بہت اچھا حضرت, ماشاء اللہ, ماشاء اللہ. دیکھا پیارے, غور کرو پیارے آقا کو کتنی محبت ہے تم سے, کتنا پیار ہے تم کو. اب ہماری محبت کا حقدار کوئی دنیا دار نہیں بلکہ صرف محبوب پروردگار ہے. نوجوانوں یہاں سے یہ ارادہ لے کر جانا, یہ تہیا کر کے جانا, آج کے پاس زندگی گزرے گی تو کسی ہیرو ہیروئن کو دیکھ کر نہیں بلکہ مصطفیٰ کریم کی سنتوں کو اپناتے ہوئے زندگی گزرے گی.
آج کے بعد ہمارے قدم اٹھیں گے تو شراب کی بھٹیوں کی طرف نہیں، زنا کے اڈوں کی طرف نہیں، جوئے کے اڈوں کی طرف نہیں، بلکہ ہمارے قدم اٹھیں گے تو مسجدوں کو آباد کرنے کے لیے قدم اٹھیں گے، ہمارے قدم اٹھیں گے تو قرآن پڑھنے کے لیے قدم اٹھیں گے، ہمارے قدم اٹھیں گے تو اسلام کے پرچم کو لہرانے کے لیے قدم اٹھیں گے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دو بنیادی چیزیں میں نے کہا تھا شروع میں، محبت مصطفیٰ اور خوف خدا، یہ دونوں کا ہونا ضروری ہے دل میں۔ محبت کی بات آئے تو ہم لوگ بہت بڑے دعوے دار بن جاتے ہیں، مدعی ہم سے بڑا کوئی نہیں، لیکن جب بات خوف خدا کی آتی ہے تو ہم بہت پچھڑتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ اللہ اکبر! میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ حالات کیا ہو گئے ہیں، جو اہل سنت و جماعت سے سوا ہیں ان کا خاصہ یہ ہو گیا ہے کہ وہ اتقوا اللہ پر عمل کرتے ہیں، وہ صرف اتقوا اللہ پر عمل کر رہے ہیں۔ اور یہ جو سنی مسلمان ہے، یہ آیت کا پہلا جز چھوڑتا ہے، دوسرے پہ عمل کرتا ہے، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ یا وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ۔ وہابی دیوبندی لے کے بیٹھے پہلے جز کو آیت کے، اور سنی مسلمان سب نہیں، اگر سب ہو جائیں گے تو معاملہ خراب ہو جائے گا، لیکن تعداد زیادہ یہی ہے۔ دیوبندی وہابی آیت کے پہلے جز کو لے کر بیٹھے، پہلے حصے کو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، تقوی اختیار کرو، چلو بھائی نماز پڑھنے، چلو بھائی قرآن پڑھنے، چلو بھائی تبلیغ میں، چلو بھائی کلمہ پڑھانے، چلو بھائی یہ کرنے، ایسا ہے کہ نہیں؟ دوسرے جز پر وہ عمل نہیں کرتے۔ اور یہ جو سنی مسلمان ہیں پہلے جز کو چھوڑ دیتے ہیں، دوسرے جز پر بہت خوشی سے عمل کرتے ہیں، وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اچھا سچوں کے ساتھ ہونے کی بات ہے تو سنو، ہم عرس رضوی بھی منائیں گے، ہم چھٹی شریف بھی منائیں گے، اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ ہونے کی بات ہے تو ہم 11ویں کی محفلیں بھی سجائیں گے، ہم حضرت اویس قرنی کے نام پر جلسہ بھی سجائیں گے، لیکن حضرت اویس قرنی کے نام پہ رب کو راضی نہیں کریں گے۔ مجھے بتاؤ مسلمانوں، کب تک آیت کے ایک جز کو لے کر بیٹھے رہو گے؟ کب تک ایک حصے سے کام چلاؤ گے؟ اگر مکمل مومن بننا ہے، کامل مومن بننا ہے، اگر کمپلیٹ مومن بننا ہے تو ایک حصے پر نہیں بلکہ پوری آیت پر عمل ہوگا۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اللہ کا حکم ہے تقوی اختیار کرو، تو ہم مسجدوں کو بھی آباد کریں گے، مدارس کو بھی آباد کریں گے، قرآن کو بھی پڑھیں گے، اور دوسرا جز ہے سچوں سے پیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو ہم حضرت اویس قرنی سے محبت بھی کریں گے، ہم غوث اعظم سے پیار کریں گے، ہم ولیوں کے ساتھ بھی رہیں گے، ہم ولیوں کا ساتھ بھی پکڑیں گے، اور ولیوں کا، اللہ کے نیک بندوں کا وسیلہ بھی تلاش کریں گے، ان کا وسیلہ بھی لے کے چلیں گے۔ یہ نظریہ ہونا چاہیے۔ پوری آیت پر عمل جس نے کر لیا وہ کامیاب ہے، سمجھ رہے ہیں؟ لیکن معاملہ کیا ہے، دیکھو بات خوف خدا کی آتی، سرد ہو گئے، سرد ہو گئے کہ نہیں ہو گئے؟ ذرا محبت سے بولو سبحان اللہ، اور عقیدت سے پکارو یا رسول اللہ۔ معاملہ کیا ہے، وجہ کیا ہے؟ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہ گار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، سیاہ کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، ہم تو سوچتے جو ہوگا دیکھا جائے گا، لیکن وہ جو پڑے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے خوف سے رات دن رویا کرتے۔ ہماری تو اس مقدس رات میں آنکھوں سے آنسو نکلنے تیار نہیں، لیکن وہ جو متقی تھے، پرہیزگار تھے، رات دن خوف خدا سے آنسو بہایا کرتے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، داماد پیغمبر، اللہ اکبر۔ کون عثمان غنی؟ حیا کے پیکر، خلیفہ سوم، جن کے نکاح میں میرے نبی کی 2 بیٹیاں آئیں، جن کو جنتی ہونے کا سرٹیفکیٹ میرے نبی نے دے دیا، جن کو دنیا ہی میں جنت کا پروانہ مل گیا۔ اللہ اکبر، ذرا دیکھ تو صحیح، جب وہ قبرستان جاتے تو کیا ہوتا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قبرستان میں موجود ہیں،
خادم نے دیکھا آپ کی آنکھوں میں آنسوؤں کا سیلاب ہے، آپ زاروں قطار رو رہے ہیں۔ خادم عرض کرتا حضور آپ تو داماد پیمبر ہیں، آپ تو خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، آپ اتنے بے قرار کیوں ہیں، اتنے مضطرب کیوں ہیں، اتنے بے چین کیوں ہیں؟ میں نے آپ کو کوئی بھی کام خلاف شرع کرتے نہیں دیکھا۔ رات دن رب کی نافرمانیاں کرنے والوں سنو، قبرستان میں جا کر ہنسنے والوں، قبرستان میں جا کر راجنیتی کی بات کرنے والوں، مسجدوں کو ویران کرنے والوں سنو، حضرت عثمان غنی فرماتے ہیں کیا تو نہیں جانتا میرے نبی نے فرمایا ہے کہ قبر آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو قبر میں کامیاب ہو جائے گا وہ آخرت میں کامیاب ہو جائے گا۔ اللہ اللہ، یار داماد پیمبر کی آنکھوں میں آنسو، میں پوچھنا چاہتا ہوں تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتے؟ تیری آنکھوں میں آنسو کیوں نہیں آتی؟ تیرا دل خوف خدا سے لرزتا کیوں نہیں؟ اللہ اکبر۔ کاروبار میں نقصان ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، بیٹا امتحان میں فیل ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں، نقصان ہو جائے تو ہم رونے لگتے ہیں۔ دنیا کے لیے آنسو بہانے والوں، کبھی تو قطرے اپنے رب کے خوف سے بہا کر دیکھو، پھر میں دعویٰ کرتا ہوں تمہیں دنیا کے سامنے رونے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ اللہ اکبر۔ ہم چھوٹے لوگ ہیں، گناہگار لوگ ہیں، خطا کار لوگ ہیں، ہمیں فرق نہیں پڑتا، لیکن وہ جو بڑے تھے، متقی تھے، پرہیزگار تھے، وہ اللہ کے خوف سے رویا کرتے تھے۔ حضرت عمر فاروق اعظم، ذرا اونچا بولو اور عقیدت سے، کون عمر فاروق اعظم؟ وہ عمر فاروق اعظم کے جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شرابی اپنی شراب کی بوتل کو چھپا لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے باہر نکل کے نماز پڑھی، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے اسلام قبول کرنے کے بعد مسلمانوں نے نعرہ تکبیر اللہ اکبر کی صداؤں کو بلند کیا۔ ارے وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کے لیے میرے نبی فرماتے ہیں کہ اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہو۔ وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو دنیا ہی میں جنت کا سرٹیفکیٹ مل گیا، خلیفہ دو مصطفیٰ کریم کے لاڈلے اور پیارے، لیکن ذرا دیکھیں خوف خدا۔ آج جس نے 10-20 لاکھ 30 لاکھ روپیہ کما لیا، وہ سمجھتا ہے کہ میں بہت بڑا بیرسٹر ہوں، مجھ سے زیادہ عقل مند کوئی نہیں۔ امام صاحب سمجھانے لگے، عالم صاحب سمجھانے لگے کہ اچھا کاروبار چل رہا ہے، نماز بھی پڑھ لیا کرو، قرآن بھی پڑھ لیا کرو، تو آج کل 10-20-50 لاکھ روپیہ کمانے والے کہتے ہیں یار مولوی کیا جانے اسٹیٹس کیا ہوتا، مولوی کیا جانے لیول کیا ہوتا ہے۔ مولویوں کا 10-15 ہزار میں کام چل جاتا ہے، 10-20 ہزار میں کام چل جاتا ہے۔ اگر میں بھی 5 وقت کی نماز پڑھنے جاؤں گا تو میرا کاروبار کون سنبھالے گا؟ یہ باتیں ہوتی ہیں، ذرا دیکھ تو صحیح۔ آج محلے کا پارشد بن جائے تو اس سے زیادہ بزی کوئی نہیں، اگر چیئرمین بن جائے، پردھان بن جائے، بہت مصروف ہو جاتا ہے، لیکن ذرا دیکھ تو صحیح آدھی دنیا کا بادشاہ عمر فاروق اعظم 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کرنے والا سلطان ہے، خلیفۃ المسلمین، امیر المومنین، آدھی دنیا کا بادشاہ، جس کی ہیبت کا، جس کے رعب کا، جس کے دبدبے کا یہ عالم تھا کہ جب مسلمانوں کے لشکر نے بیت المقدس کی طرف، مسجد اقصی کی طرف کوچ کیا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت۔ ہم بھی ان کے نانا کا صدقہ کھا رہے ہیں، آپ بھی کھا رہے ہیں، اور میں حضرت کی بارگاہ میں عریضہ پیش کروں گا کہ اس مقدس رات میں ہمارے لیے بھی اور آپ تمام کے لیے بھی دعا کرے کہ پروردگار میدان محشر میں ہمیں اور آپ سب کو ان کے نانا جان کا ساتھ نصیب فرمائے، آمین۔ ان کے نانا جان کی شفاعت نصیب فرمائے، آمین بولو یار۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے پیارے دیوانوں، حضرت کی قیمتی باتیں سنیں گے، میں اپنی بات کو مکمل کر لوں۔
میں نے کہا تھا آج ہم سمجھتے ہیں کہ ہم سے زیادہ قابل کوئی نہیں 10-50 لاکھ روپیہ کما کر اسٹیٹس اور لیول کی بات کرتے، نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں، قرآن پڑھنے کے لیے تیار نہیں، آدھی دنیا پر حکومت کرنے والے عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ عمر فاروق اعظم جن کے لیے میرے نبی نے فرمایا میرے بعد کوئی نبی ہوتا، اونچا بولو، تو عمر ہوتا، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کو سامنے سے آتا ہوا دیکھ کر شیطان راستہ بدل لے، وہ عمر فاروق اعظم کہ جن کی ہیبت کا، جن کے روب و دبدبے کا عالم یہ تھا کہ جب مسلمانوں کا لشکر یروشلم کی طرف نکلا، بیت المقدس پہنچا، مسجد اقصی کے قریب پہنچا، تو عیسائیوں نے چابیاں نکالی اور مسلمانوں کے حوالے کر دی اور اعلان کیا کہ ہم دنیا کی بڑی سے بڑی طاقت سے ٹکرا سکتے ہیں لیکن عمر سے مقابلہ نہیں کر سکتے۔ بے شک اللہ اکبر، یہ حضرت عمر فاروق اعظم کی ہیبت کا عالم تھا۔ فاتح بیت المقدس، فاتح مسجد اقصی، وہ جنہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد اعلان کیا تھا خبردار محمد عربی کو اب اکیلا مت سمجھنا صلی اللہ علیہ وسلم۔ صلی اللہ، اب پیارے نبی کے پیچھے عمر کھڑا ہے۔ حالانکہ حضرت عمر کو اسلام قبول کرنے سے روکنے کے لیے بڑی کوششیں کی گئی، نہیں ہونے دیں گے، اسلام کو مکے کی وادیوں سے باہر نہیں جانے دیں گے۔ سید صاحب قبلہ کی دعائیں چاہوں گا، اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ آج بھی کوششیں کی جاتی ہیں کہ نہیں کی جاتی ہیں؟ اس وقت بھی کی جاتی تھی، لیکن کفار مکہ، اہل مکہ نے دیکھا کہ دیکھتے ہی دیکھتے ایک محمد عربی سے 40 محمد عربی کے غلام ہو گئے۔ پھر اور پلاننگ کی گئی، اور مشورے کیے گئے، پنچایتیں کی گئی، طرح طرح کے پروپیگنڈے کیے گئے، لیکن پھر دیکھا کہ 40 سے جنگ بدر کے اندر مسلمان 313 نظر آئے۔ اچھا پھر تو معاملہ ہی خراب ہو گیا۔ ابو جہل، ابو لہب بڑے پریشان، کفار مکہ بڑے پریشان، شیطان بھی پریشان۔ اللہ اکبر، کوششیں کی گئیں، کاوشیں کی گئیں، بات آ گئی ہے، سنتے چلو۔ اسلام اپنی سچتا، اپنی کوالٹیز، اپنی اچھائی کی بنا پر آگے بڑھتا۔ اللہ اکبر، مکے میں بھی یہ اعلان کیا گیا تھا کہ ہم اسلام کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ 40 ہوئے، پھر کوشش کی گئی، 313 ہوئے، تب سے لے کر آج تک ساری دنیا مل کر کوشش کرتی رہی ہے اسلام کو آگے بڑھنے سے روکنے کے لیے، اسلام کو دبانے کے لیے، اسلام کی چھوی کو دھومل کرنے کے لیے، اسلام کی رفتار کو روکنے کے لیے۔ ساری دنیا تب سے لے کر آج تک کوشش کر رہی ہے، لیکن سنو دنیا والوں، مکے کی زمین پر ایک محمد عربی پیدا ہوئے تھے، اس ایک محمد عربی کے نام کا صدقہ ہے کہ آج پوری دنیا میں 200 کروڑ لوگوں کے نام کے آگے محمد لگا ہوا نظر آ رہا ہے۔ واہ واہ واہ، یہ اسلام کل بھی رفتار کے ساتھ آگے بڑھ رہا تھا، آگے بھی بڑھے گا، چاہے جتنے آرگنائزیشن، جتنے سنگٹھن بنا لیے جائیں، لیکن اسلام کے پودے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اس اسلام کے پودے کو پروان چڑھنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ تم چاہے جتنی سنستھائیں بنا لو، جتنے آرگنائزیشنز بنا لو، جتنے سنگٹھن بنا لو، لیکن اس اسلام کے پودے کو کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا، چونکہ اس اسلام کے پودے کی جڑ میں شہید اعظم امام حسین کا خون۔ کیا بات ہے، واہ واہ، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں میں آخری بات آپ کے سامنے رکھ دوں۔ میں نے بات کی تھی حضرت عمر فاروق اعظم، ان کا اسٹیٹس آپ کے سامنے رکھا، ان کا لیول آپ کے سامنے رکھا۔ اب ذرا دیکھو تو صحیح خوف خدا، ہم تم رات دن گناہ کرتے، ہم اور آپ رات دن خطائیں کرتے، لیکن اس کے باوجود ہماری آنکھیں خشک ہیں، ہمارے دل خوف خدا سے نہیں لرزتے، ہماری پیشانیاں سجدوں کے لیے نہیں جھکتی۔ آدھی دنیا کا بادشاہ ہے، خلیفۃ المسلمین ہے، امیر المومنین ہے،
فرائض و واجبات کے ساتھ ساتھ عبادت و ریاضت کا، نفل عبادت کا یہ عالم تھا کہ پوری پوری رات عبادت میں گزر جاتی تھی. اللہ اکبر، ساری دنیا چین سے سوتی تھی. عمر فاروق اعظم گھومتے تھے کہ کہیں میری رعایا میں کوئی پریشان تو نہیں. اللہ اکبر. میں پوچھنا چاہتا ہوں، تجھے کس چیز نے غافل کیا ہے؟ تجھے کس چیز نے مسجد سے دور کیا ہے؟ تجھے کس چیز نے قرآن کی تلاوت سے دور کیا ہے؟ تو کیا سمجھ کے بیٹھا ہے؟ یہ سمجھتا ہے کہ جنت بہت آسان ہے، جنت یوں ہی مل جائے گی. انسانوں کو انسان سمجھے بغیر جنت مل جائے گی، مخلوق خدا کی خدمت کیے بغیر مل جائے گی، نمازیں پڑھے بغیر جنت مل جائے گی، اچھائیاں کیے بغیر جنت مل جائے گی. ذرا دیکھ تو صحیح، تیری میری حیثیت کیا ہے، تیری میری اوقات کیا ہے؟ ہم تو گناہ گار ہیں، خطا کار ہیں. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہیں. اللہ اکبر. ذرا دیکھ تو صحیح، وہ عمر فاروق اعظم جو آج بھی میرے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کے پہلو میں آرام کر رہے ہیں، اور میدان محشر میں بھی سیدنا عمر فاروق اعظم میرے نبی کے ساتھ اٹھائے جائیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. ذرا دیکھ تو صحیح، عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ایک قافلے میں موجود ہیں. قافلہ چل رہا ہے، چلتے چلتے کسی قاری قرآن نے آیت کریمہ پڑھ دی. یہ آیت پڑھ دی، وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ. جو رب کے سامنے پیش ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے دو جنتیں عطا کرے گا. جو رب کی بارگاہ میں حساب دینے سے ڈرے گا، جو رب کی بارگاہ میں کھڑے ہونے سے ڈرے گا، اللہ اسے دو جنتیں عطا کرے گا. اللہ اکبر. ذرا دیکھ تو صحیح، سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میری کیا مجال ہے، میری کیا حیثیت ہے کہ میں ان کے بارے میں یہ بات کروں، لیکن آپ کو سمجھانا مقصود ہے، آپ کو یہ دکھانا مقصود ہے کہ وہ پرہیزگار ہو کر، متقی ہو کر، اللہ اکبر، جنت کا سرٹیفکیٹ جنہیں دنیا میں ملا ہو، جن کو جنتی میرے نبی نے کہا ہو، جنہوں نے ہم تک اسلام پہنچایا، ان کی آنکھوں میں کتنے آنسو تھے، کتنے بے قرار تھے وہ. اللہ اکبر. رب کا کتنا خوف تھا ان کے دلوں میں. عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جیسے اس آیت کو سنا، آپ کی چیخ نکلی، بے ہوش ہو کر زمین پر گر گئے. اللہ اکبر. سفر کو ملتوی کر دیا گیا، لوگ اٹھا کر آپ کو آپ کے گھر لے آئے. گھر لانے کے بعد میں سیدنا عمر فاروق اعظم ایک طویل مدت تک، ایک طویل عرصے تک بیمار رہے. لوگ آتے اور کہتے، عمر تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اے عمر تم تو صحت یاب تھے، اے عمر تم تو تندرست تھے، اے عمر تمہیں ہوا کیا ہے؟ اے عمر کسی اچھے حکیم کو دکھاؤ، اے عمر کسی اچھے طبیب کو دکھاؤ، اے عمر تمہیں کیا ہوا ہے؟ رات دن گناہ پر گناہ کرنے والوں، رات دن رب کی نافرمانیاں کرنے والوں، انسانوں کی بے عزتی کرنے والوں، انسانوں کو انسان نہ سمجھنے والوں، ماں باپ کی خدمت نہ کرنے والوں، ماں باپ سے بدتمیزی کرنے والوں، علماء کی انسلٹ کرنے والوں، ذرا سنو تو صحیح، اپنے رب کی اپنے رب کو بھول جانے والوں، مصطفیٰ کریم کی محبت کو دل سے نکالنے والوں، مصطفیٰ کریم سے اپنے رشتے کو کمزور بنانے والوں، سنو. اللہ اکبر. سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے آنے والوں، تم کہتے ہو میں کسی اچھے حکیم کو دکھاؤں، میں کسی اچھے طبیب کو دکھاؤں. سنو، عمر کو کسی حکیم کی ضرورت نہیں، عمر کو کسی طبیب کی ضرورت نہیں. اگر تم چاہتے ہو کہ عمر ٹھیک ہو جائے، عمر صحت یاب ہو جائے، تو سنو، رب سے دعا کر دو کہ پروردگار عمر کو معافی کا پروانہ دے دے. اگر پروردگار عمر سے راضی ہو جائے گا تو عمر ٹھیک ہو جائے گا، تندرست. سبحان اللہ. سبحان اللہ اکبر. اگر مجھے علم ہو جائے کہ میرا رب مجھ سے راضی ہے، میں صحت یاب ہو جاؤں گا، میں ٹھیک ہو جاؤں گا. اللہ اکبر. خلیفہ دوم، ان کی آنکھوں میں اتنے آنسو، اتنی بے قراری، اتنا اضطراب، اتنا بے چین. آپ اتنے بے چین تھے، اتنے بے قرار. اس سے پتہ لگتا ہے پیارے رب کو راضی کرنا اتنا آسان نہیں جتنا ہم نے سمجھا. مسلمانوں، دھڑکنیں چل رہی ہے، غنیمت سمجھو، پلٹاؤ اپنے کریم رب کی طرف، اللہ. سبحان پلٹاؤ اس کریم رب کی طرف جو 70 ماؤں سے زیادہ مہربان ہے، جو ماں سے زیادہ محبت کرنے والا ہے. آج یہ مقدس رات ہے، آج یہ خوبصورت رات ہے، گناہوں سے تائب ہونے کی رات ہے. اپنے دلوں میں یہ تمنا، یہ آرزو لے کر بیٹھنا، یا رسول اللہ، ہم آپ کے شہزادے کے سامنے بیٹھے ہیں، ہم آپ کو حاضر و ناظر جان کر اس مقدس رات میں اپنے گناہوں سے تائب ہوتے ہیں، اور یہ
دعا کرتے ہیں کہ پروردگار ہماری دھڑکنیں جب تک باقی رہیں، جب تک چلیں، ہمیں ایمان والی زندگی عطا کرنا. اور جب ہماری دھڑکنیں رکے، جب ہماری سانسیں رکے، ہمارے پاس مال ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس دولت ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس شہرت ہو یا نہ ہو، لوگ ہمارا استقبال کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، لوگ ہمیں سلام کرتے ہو یا نہ کرتے ہو، ہمارے پاس مہنگی گاڑیاں ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس مرسڈیز، اوڈی اور فارچونر ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس الٹرا سے لے کر آئی فون ہو یا نہ ہو، ہمارے پاس اچھے لباس ہو یا نہ ہو، بس اتنی التجا ہے اس مقدس رات میں، ہم یہ مانگتے ہیں پروردگار کہ جب وقت نزا آئے دیدار ان کا عطا کر. جب موت آئے، جب روح نکالی جائے، تو پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دیدار میسر ہو جائے، ان کا دیدار نصیب ہو جائے، اور ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے، ہماری دھڑکنیں چلیں تو ایمان کے ساتھ. جب یہ دھڑکنیں بند ہوں، جب یہ سانسیں رکیں، جب ہمارا خاتمہ ہو، پروردگار ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو. ہم یہی دعا کرتے ہیں اس مقدس رات میں. اور یہاں پر جتنے بھی لوگ آئے ہیں، بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، جو بھی اس محفل میں آ کر اس مقدس رات میں، اس خوبصورت رات میں بیٹھے ہیں، میں سب کے لیے، علماء کے لیے، عوام کے لیے دعا کرتا ہوں پروردگار ہم تمام کے لیے اس محفل کو جاگنے کو، سننے کو، سنانے کو، ہم تمام کے لیے میدان محشر میں نجات کا ذریعہ بنائے. بولو آمین. اب ایک مرتبہ کلمہ طیبہ دل لگا کر پڑھ لیجئے محبت کے ساتھ اونچی آواز میں. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. چونکہ مخدوم گرامی حضرت علامہ سید عامر صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں، ہم بچے ہیں، چھوٹے ہیں، ہمیں یہ زیب نہیں دیتا کہ ہمارے بزرگ بیٹھے رہیں اور ہم بولتے رہیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی. اب سید صاحب کی قیمتی باتیں آپ سنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.